السلام علیکم۔ 4 ستمبر بروز منگل کی KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناظرین ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں جمعہ کے سیشن کی اور اس ہفتے مارکیٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز رہیں ان کی۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ جمعہ کے دن آپ کو کال دی گئی تھی اور الحمدللہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مارکیٹ اگر 45,900 کا لیول نہیں توڑتی اور 44,900 کا لیول نہیں توڑتی اور اس سے اوپر رہتی ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے باؤنس بیک کرے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ 45,500 اور 50 کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی، 500 اور 550 کو۔ لیکن خیر ایسا نہیں ہوا، مارکیٹ نے جو ہے وہ میکسیمم جو ٹارگٹ کیا وہ 45,358 کو ٹارگٹ کیا اور ایوریج کلوزنگ کے ساتھ مارکیٹ 312 کے اوپر بند ہو گئی۔ اچھا، مارکیٹ نے جو آج ایک شارپ لو لگایا جو کہ کم و بیش مارکیٹ نے تقریباً 10 سوا 10 بجے کے ٹائم لگایا۔ مارکیٹ میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ جمعہ کا دن ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ پہلا سیشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے اور دوسرے اور سیکنڈ سیشن میں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے اور پہلے سیشن میں ایکسائٹمنٹ ہوگی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ مارکیٹ نے پہلے سیشن کے اندر جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کی ہے 44,000 اور 790 یا 44,800 کا لو لگایا۔ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 44,900 کا، لیکن خیر 100 پوائنٹ مارکیٹ اس سے نیچے گئی اور مارکیٹ نے جو ہائی لگایا وہ 45,358 کا ہائی لگایا۔ اینی ویز میں نے آپ کو جو 500 550 پوائنٹ کا ٹارگٹ دیا تھا، اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ نے وہ تو اچیو کیا، کیونکہ مارکیٹ جہاں پہ بند ہوئی ہوئی تھی 45,000 اور 10 کے اوپر، اور وہاں سے میں نے جو آپ کو 45,000 اور 500 اور 550 کا ٹارگٹ دیا تھا وہ 500 550 پوائنٹ ہی بنتے ہیں، اور اگر ہم آج کے لو سے دیکھیں تو یہ بھی 500 پوائنٹ ہی بنتے ہیں تقریباً۔ تو مارکیٹ نے ایگزیکٹلی پرفارم تو اسی طرح ہی کیا ہے، 500 ودن 500 پوائنٹس مارکیٹ نے اپنی موو رکھی، لیکن تھوڑا سا ہماری کیلکولیشن کی وجہ سے، اور کیلکولیشن کے علاوہ بھی دیکھیں مارکیٹ کی اپنی مووز بھی ہوتی ہیں۔ مارکیٹ نے جو ہے ایٹ لیسٹ ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ میں پازیٹیو کلوزنگ آئے گی، ہوا تو ویسے ہی نا، کیونکہ اس سے پہلے جب مارکیٹ 1800 پوائنٹ نیچے گئی تھی اور تقریباً 1200 1250 پوائنٹ کی مارکیٹ نے ایوریج کلوزنگ دی تھی، تو اس کے بعد جو ہے مارکیٹ کو سب سے پہلے اپنی یہ سلائیڈ روکنی تھی، اپنی گراوٹ کے اوپر بریک لگانا تھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ کوئی بہت تیز رفتار گاڑی یا بہت تیزی سے اوپر سے نیچے ہوئے آتی ہوئی چیز جب گرتی ہے یا رکنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا جس جگہ ہم بریک لگاتے ہیں یا پن یا پوائنٹ کرتے ہیں وہ اس جگہ نہیں رکتی، بلکہ اسکریچ کرتی ہوئی تھوڑی سی آگے جاتی ہے اپنی فورس کی وجہ سے۔ تو اوبویسلی مارکیٹ نے بھی وہی کیا تھا، اور مارکیٹ جب پچھلے ہفتے تقریباً 3,000 پوائنٹس گری ہے اور اس ہفتے جو مارکیٹ کی ایوریج کلوزنگ آئی ہے وہ تقریباً 2,500 پوائنٹس کی مارکیٹ نے کلوزنگ لی ہے، تو جب مارکیٹ 3,500 پوائنٹ گر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کو رکتے رکتے بھی بریک لگتا ہے۔ جس طرح سے مارکیٹ جب چڑھ رہی تھی تو پھر اس کو چڑھتے میں جب اس نے اپنے آپ جب بلز کو رکنا پڑا تو جب رکتے 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 بھی انہوں نے جب 49,000 کا ٹارگٹ تھا تو وہ 400 پوائنٹ مزید آگے گئے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب کوئی چیز بیک کرتی ہے یا تیز آگے جاتی ہے یا پیچھے آتی ہے تو دونوں میں تھوڑی سی ٹائم لگتا ہے۔ اینی ویز جمعہ کے دن کی جو صورتحال تھی والیومز کی وہ بتدریج خراب رہی، کیونکہ والیومز جو تھے وہ تقریباً 16 کروڑ کے والیومز تھے آل شیئرز کے اندر، اور سلیکٹڈ اسٹاکس کے اندر کام ہوا، گراوٹ والے اسٹاکس کے اندر زیادہ والیومز لگے، اور یہ مارکیٹ کے اندر جو یہ والیومز کا کم ہونا ہے بیسکلی یہی ایک وجہ تھی مارکیٹ کے گرنے کی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ میں جب بلیک لسٹر سچویشن ہوتی ہے، مارکیٹ میں لو والیومز ہوتے ہیں تو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جو کہ کیا گیا، کیونکہ 44,800 کا لو اور پھر 45,358 کا ہائی۔ اینی ویز اس مارکیٹ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو جمعے کے دن کے لیے میں ذرا جس کے لیے ایکسائٹیڈ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا سیٹسفائی ہوا، وہ یہ کہ میوچول فنڈ کی بائے دیکھی گئی، آل دو بہت چھوٹی سی بائے ہے، بہت لمیٹڈ بائے ہے، لیکن بائے ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔
تو اللہ کا شکر ہے کہ میوچول فنڈ نے بھی یہ انٹرسٹ شو کیا ہے کہ جی ہم بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. شفٹنگ آف ہینڈز ہوا ہے بیسکلی. پہلے میوچل پہلے جو ہے وہ فورن کارپوریٹس بائنگ کے اوپر تھے. اس کے بعد جو تھی وہ کمپنیز بائے پہ آ گئیں. پھر کمپنیز کے بعد جی بینکس بائے پہ آ گئے. پھر بینکس کے بعد جو ہے وہ شفٹنگ آف ہیڈ ہوا انشورنس کے اوپر. انشورنس سے پھر ادرس پہ ہوا اور اب میوچل فنڈ. تو میرے خیال دیکھیں ایک بات لاجیکلی سمجھنے کی ہے کہ مارکیٹ کا انڈیکس جہاں پہ کھڑا ہوا تھا یعنی کہ 49,000 کے اوپر, تو 49,000 یا 48,000 مارکیٹ کا اوور باؤٹ لیول تھا. اس لیول کے اوپر کوئی بھی پلیئر, کوئی بھی پارٹیسپینٹ پوزیشن نہیں لیتا. اس لیول کے اوپر کوئی بھی بندہ مال نہیں اٹھاتا. جب ہم آپ کو ایگزٹ کی کال دے رہے تھے, جو کہ ہم انڈیویجول, ہماری تو کوئی بساط ہی نہیں ہے مارکیٹ کے سامنے, سمجھ لیں کہ ایک کنکر کی طرح, ایک ذرے کی طرح, لیکن ہم آپ کو یہ کال دے رہے تھے کہ دیکھیں مارکیٹ میں اس وقت انٹری نہ لیں, مارکیٹ سے ایگزٹ کریں, مال آپ کو نیچے مل جائے گا, مارکیٹ سے ایگزٹ کریں, پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ہمارے گروپ کے اندر تمام وہ کالز موجود ہیں جب میں نے مارکیٹ کو آخری ہائی لگانے سے پہلے آپ کو ایگزٹ کی کال دی تھی. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ انف لیول ہے, مارکیٹ یہاں سے بیک کرے گی. یہ 51,000, 52,000, 50,000 کی باتیں بے بنیاد ہیں. مارکیٹ سے ایگزٹ کر لیں, پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. ہاں مارکیٹ دوبارہ اگر 49,400 کو توڑتی یا اس سے اوپر کی کلوزنگ دیتی تو پھر ہم سوچتے کچھ اور, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ وہاں سے پلٹی ہے اور اس طرح سے پلٹی ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ نے وہ لیول دیکھا ہی نہیں. میرا وہ گروپ کے اندر میسج بہت مشہور ہوا تھا جو میں نے گروپ کے اندر گڈ بائے 49,000 کہا تھا. اس کے بعد پھر میں نے گڈ بائے 48 بھی کہا اور گڈ بائے 47 بھی کہا. اینی ویز, تو یہ لیول جن کو گڈ بائے کہہ دیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ لیول تھے اور کافی اوپر کے لیول تھے. تو کبھی بھی جو سیکٹر ہوتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے, وہ اس لیول کے اوپر جا کے مال نہیں اٹھاتا جس لیول پہ انڈیویجول بیچ رہا ہوتا ہے. اینی ویز, اب بات کر لیتے ہیں آئندہ آنے والے ہفتے کی. دیکھیں جی صورتحال بہت اچھی تو نہیں ہے ملک کی, معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور انصافی طور پہ, اور ہر جس لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں ملک کے اندر ایک افراتفری اور ایک دھینگا مشتی کی کیفیت ہے. کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کے لیے برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے. انفلیشن کا حال دیکھیں, ڈالر کا حال دیکھیں, غریب انسان کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی ہے. اور آئے دن کی یہ مہنگائی, آئے دن کے یہ مظاہرے, آئے دن کی یہ ہڑتالیں, آئے دن کی یہ چیزیں, اس سے بہت ساری جو انویسٹر کے جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ کیا کسی ایسے گھر کے اندر رشتہ کریں گے یا کسی ایسی گھر کے اندر یا کسی ایسے بندے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے یا اس پہ ٹرسٹ کریں گے جس کا کام ہی لڑائی جھگڑا ہو؟ اوبیسلی کوئی بھی انسان ایسے گھر میں جانا پسند نہیں کرے گا, ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا پسند نہیں کرے گا, جبکہ ہم انڈیویجولز ہیں, ہماری میں کوئی بھی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اس بات کے اوپر, ایک نارمل انسان جب اس بات کو نہیں سوچ سکتا, تو جی جو انویسٹرز ہیں, فورن انویسٹرز ہیں یا جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے یا جنہوں نے پلاننگ کرنی ہے, وہ کیسے بھروسہ کرے گا؟ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب تک یہ سیاسی معاملات, اقتصادی معاملات اور معاشی معاملات تھوڑے بہتر نہیں ہوں گے, کوئی ہمارے ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرے گا. تو جی خیر, اس کے باوجود بھی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیست و نابود کرے, اس کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے اور ان کی کمر توڑے اور ان کی جیبوں سے اور ان کے تجوریوں سے اللہ تعالیٰ پیسہ نکلوائے. کسی طرح یہ ضرور ہو کہ جتنا پیسہ اس ملک کا لوٹا گیا ہے, اس خزانے کا لوٹا گیا ہے, وہ میرا اور آپ کے ٹیکسز کا پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ضرور وہ جو ہے وہ کمر جو ان کی جو ہے وہ ضرور ٹانگ کھینچے گا. انشاءاللہ ان کی ضرور احتساب ہوگا. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ جی میرا احتساب نہیں ہوگا تو یہ غلط بات ہے. دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو خیر ہوگا ہی ہوگا, جس نے بھی اس ملک کو جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے. اینی ویز, منڈے کے لیے دیکھیں جب مارکیٹ سائیڈ ویز تھی اور دوسری چیزیں تھیں تو مارکیٹ کے لیے کچھ ٹریگرز آپ کو بتائے گئے تھے. اب دوبارہ آج وہ ٹریگرز آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان ٹریگرز کے اوپر کام کریں. مارکیٹ کے لیے, مارکیٹ اب جس جگہ موجود ہے اور مارکیٹ جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے, کرنا چاہتی ہے, تو اب مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ 45,550 اور 500 کو اپنا ٹارگٹ کرے اور اس کے اوپر ہی رہنے کی کوشش کرے.
اور اگلے ہفتے یا آنے والے دنوں کے اندر مارکیٹ 45,500 یا 550 سے نیچے نہ آئے، کچھ بھی کرے۔ نیچے کے لیولز تو خیر اب میں بہت زیادہ آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا کہ اگر مارکیٹ نیچے کے لیول بریک کرتی ہے تو پھر وہ نیچے بہت نیچے جا سکتی ہے، کیونکہ نیچے بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ 45,550 کے اوپر سروائیو نہیں کرتی، جو کہ یہاں سے تقریباً 200-250 پوائنٹ دور ہے جو لیول، تو بھی مارکیٹ کے اندر پریشر ہوگا، مارکیٹ کے اندر ایگزاسشن ہوگی، اور مارکیٹ کے اندر آپ کو سیلنگ نظر آئے گی اور مال کی ڈسٹریبیوشن نظر آئے گی، مال پکڑایا جائے گا لوگوں کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈیویجولز بائنگ پہ نہیں ہیں بلکہ سیلنگ کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ثابت اور قائم و دائم رکھے۔ تو 45,000 اور 550 اور 500 کا جو لیول ہے، یہ پیوٹ پوائنٹ ہے مارکیٹ کے لیے۔ مارکیٹ کو ہر حال میں اس لیول کو مینٹین کرنا ہوگا، جو کہ آلریڈی اچیو نہیں کیا ہے اور اچیو کرنا ہے۔ اور اسٹاپ لاس کی ہم بات کریں تو دیکھیں جی، اسٹاپ لاس یہی ہے جو 45,000 کا اسٹاپ لاس ہے۔ اگر مارکیٹ نے کسی دن بھی 45,000 سے نیچے کی کلوزنگ دی، چاہے وہ 44,900 ہو، چاہے وہ 44,800 ہو، چاہے وہ 44,990 ہو، تو پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو نیچے کے لیول آرام سے دیکھیں گے، اور پھر مارکیٹ کے اندر 42,000 تک جانے کی طاقت موجود ہے، یعنی کہ مزید 2,000 پوائنٹس۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مارکیٹ کو جو ہے وہ ہماری مضبوط کرے، اور 45,000 اور 500 اور 550 کا لیول نہ ٹوٹے۔ 45,550 کا پیوٹ پوائنٹ ہے، 50% مارکیٹ کی سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ ایک لیول ہے۔ اس کو مارکیٹ کو ہر حال میں مینٹین کرنا ہے۔ مارکیٹ وہاں سے اوپر کہیں بھی جاتی ہے، وہ 45,770 جاتی ہے، 45,900 جاتی ہے، یا 46,060 جاتی ہے، وہ جو بھی لیولز ہیں، 46 بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مارکیٹ کو 45,500 اور 550 کے لیول کو مینٹین کرنا ہے۔ مارکیٹ اگر 46,200 یا 300 جا کے بھی تھوڑی سی کریکشن لیتی ہے، اور اس کے بعد بھی آ کے 45,500 کے لیول کو بریک نہیں کرتی اور اس کے اوپر رہتی ہے، تو ہم مارکیٹ میں سیف ہیں، مارکیٹ کے اندر امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ کے اندر 45,500 کا لیول مینٹین نہیں رہتا، وہ کسی بھی وجہ سے نہیں رہے گا، تو پھر مارکیٹ کے اندر ہم سیلنگ دیکھیں گے، اور مارکیٹ جو ہے وہ نہ بائنگ کے لیے بہتر ہوگی اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے بہتر ہوگی۔ ویسے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ہفتے ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جی اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، ان کی تیاریاں پوری ہیں۔ حلقہ بندیوں کی تاریخ کو انہوں نے نیچے گھسیٹا ہے۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیوں سے باتیں چل رہی ہیں اور تمام پارٹیوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے آنے کی خبریں ہیں، عمران خان صاحب کے مذاکرات کی پیشکش ہے۔ تو کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ڈیولپمنٹس کو قائم رکھے پاکستان کے حق میں، اور تمام جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ ٹیبلز پہ آ کے بیٹھیں، اپنی جنگوں کو، اپنے پرسنل ایگوز کو ختم کریں اور ملک کی خاطر کوئی سٹیپ لیں، اور ایک میثاق معیشت کریں جیسے انڈیا نے 1994 کے اندر کیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کے پولیٹیکل حالات جو بھی رہے ہوں اور باقی معاملات جو بھی رہے ہوں، لیکن انہوں نے معیشت کو نہیں چھیڑا تھا، اور اس میں ان کی دوسرے ممالک نے بھی مدد کی تھی۔ تو آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت لوگ تیار ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں پیچھے نہیں دکھیل سکتی۔ اور جس نہج پہ اب حالات پہنچ چکے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس مزید تجربات کرنے کی، مزید چانسز لینے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اگر احتساب کرنا ہے تو پھر احتساب جو ہے وہ ہر کسی سے شروع کریں، بغیر کلاس کانشیس ہوئے، بغیر کسی گریڈ کے، بغیر کسی طبقے کے، کوئی بھی طبقہ ہو، پھر اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اس ملک کو جس نے لوٹا ہے ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ اور جس دن آپ کو یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آ گئے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے۔ اگلے ہفتے ہمیں مزید اچھی خبریں سننے کو ملیں کہ جو ہے ہم لوگ سیریس ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جو کہ باتیں چل رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے
کہ جو ہے کاکڑ صاحب کے ہاتھ میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو باقی ہمارے جو وزراء ہیں اور ان کی جو کچھ پلاننگ ہے کہ مطلب کچھ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، اس کے اندر بڑی کچھ ڈیولپمنٹس ہونے کے جو ہے وہ امکانات ہیں۔ انشاءاللہ وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور یہ جو ہمارے ادارے بلیڈ کر رہے ہیں، ان کی بلیڈنگ کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ بجلی میں انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا اور ضرور ملے گا، اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے بات کریں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ جی آئندہ کچھ بھی ہو ہم آپس میں لڑتے رہیں لیکن ہم معیشت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس پلان کو پاکستان کو نقصان کوئی نہیں پہنچائے گا۔ تو میں دعا کروں گا کہ یہ کال اور یہ سب چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوں۔ اگر آپ اپنے دوست احبابوں کے اندر اس کال کو شیئر کر سکتے ہیں، جو لیول آپ کو بتائے ہیں ان لیولز کو ضرور ٹارگٹ کیجئے گا چاہے جو بھی حالات ہوں۔ تو آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ 45,000 کے نیچے صرف اور صرف مارکیٹ کے اندر تباہی ہے اور مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، اور جو کہ نیچے کے لیول بہت نیچے ہیں۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 42,000 کا لیول بھی مارکیٹ سے پھر دور نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر مارکیٹ 45,550 کے اوپر سروائیو کرتی ہے، 45,500 کو مینٹین کرتی ہے، تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ آپ کو مزید آگے کے لیولز دکھائے گی اور پھر آپ کے والیومز میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو والیومز شرنک ہو رہے ہیں یہ اسی لیے شرنک ہو رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو مارکیٹ کی ایک دو مزید پازیٹیو کلوزنگ جو ہے وہ انویسٹرز کے اعتماد کو بحال کرے گی، اور مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ ایکسائٹمنٹ پیدا ہونے کا جو ہے وہ بھرپور امکان موجود ہے۔ تو دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتر حالات کرے، ہمارے ملک کی عوام پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ کو یہ سنڈے کا دن بہت مبارک ہو۔ ہیو اے نائس سنڈے۔ اللہ حافظ۔